آپ جانتے ہیں واللہ اللہ کا دین کسی مالدار و بادشاہوں کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں کہ ہم اپنا علم اور اپنا مال اپنی آبرو خدا پر فدا کر کے ہم اپنی قیمت بنا لیں. لہذا شریف اور انسان جب اللہ کے راستے میں کچھ خدمت کرتا ہے، جہاد پر جاتا ہے یا اور ذکر فکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، تو اللہ والوں پر احسان نہیں جتاتا کہ جناب آج میرے آنے سے آپ کے یہاں رونق بڑھ گئی. یہ مرض کب سے چلا ہے سن لو. یہ مرض بہت پرانا ہے. کچھ نادان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتا دیا کہ میرے اسلام لانے سے آپ کے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا قرآن نازل ہوا. ان کی اصلاح کے لیے قرآن نازل ہوا. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ اعلان فرما دیں کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا ان ہداکم للایمان، کہ تم کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے نوازا. جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے تو خواجہ صاحب کے منہ سے اتنا نکل گیا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب حضرت حکیم الامت کے عاشق تھے. ایسے عاشق تھے کہ سارے خلفاء اور مریدین سے نمبر آگے بڑھا لے گئے تھے. اور خواجہ صاحب جب حضرت کو دیکھتے تھے تو خواجہ صاحب نظر نیچی کر لیتے تھے اور حضرت ان کو دیکھتے رہتے تھے محبت سے. لیکن جب خواجہ صاحب دیکھتے تھے تو حکیم الامت کہیں اور نظر ڈالتے تھے، پھر نہیں دیکھتے تھے. خواجہ صاحب نے صدا کو دیکھو کس شعر میں بیان فرمایا، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی، اور جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. لیکن اس عشق اور محبت کے باوجود انسان سے خطا ہو سکتی ہے، نادانی ہو سکتی ہے. لہذا حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آج علامہ سید سلیمان ندوی جیسا عالم، شرق اوسط مڈل ایسٹ میں جس کا غلغلہ ہے، بڑے عالم ہے، اب تو خانقاہ چمک جائے گی، اس خانقاہ میں رونق بڑھ جائے گی. حضرت خواجہ صاحب کی یہ بات حکیم الامت نے سنی تو ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور فرمایا خواجہ صاحب آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا. فرمایا کہ آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا. اگر سارے تمام دنیا کے کائنات کے بادشاہ مسلمان ہو کر مجھ سے بیعت ہو جائیں، سارے دنیا کے امریکہ جرمن فرانس کوئی ملک نہ چھوٹے، ساری دنیا کے بادشاہ مسلمان ہو کر میرے ہاتھوں پر بیعت ہو جائیں، تو اشرف علی کا زاویہ قائمہ، اشرف علی کی بندگی کا زاویہ قائمہ ایک اعشاریہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، 90 ڈگری کا ہوتا ہے دیوار استقامت. تو فرمایا کہ میری بندگی کا جو مجھے احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس میں ایک اعشاریہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی توقل دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہی توقل دیتے ہیں تبھی وہ انسان اللہ والوں کو پہچانتا ہے، ورنہ ہمارے چینل اصلاحی بیان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.